بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 77 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ اس باب کا 8واں حصہ پڑھنے والے ہیں۔ چونکہ باب طویل تھا تو اس لیے ہم نے اس کو متعدد ویڈیوز کے اندر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سبق کے موضوعات سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ انہی موضوعات سے متعلق ہماری بات ہوگی۔ ہماری آج کی پہلی حدیث ہے، وبه قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغيرة بن فروة ويزيد بن ابي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه۔ ابو الازہر المغیرۃ بن فروہ اور یزید بن ابی مالک، یہ دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے وضو کیا جیسا کہ حضرت معاویہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ فلما بلغ رأسه، جب وہ سر کے عمل تک پہنچے تو ایک چلو انہوں نے پانی لیا، فتلقاها بشمالہ، اپنے بائیں چلو سے، یہاں تک کہ اس کو اپنے سر کے درمیان میں رکھ دیا۔ پانی جو تھا وہ اس کا کوئی ایک قطرہ نیچے گرا یا قریب تھا کہ قطرہ نیچے گرتا، پھر اس کے بعد مسح کیا، ابتدا سے انتہا کی طرف، مؤخر رأس کی طرف، پیچھے والے حصے کی طرف، اور پیچھے والے حصے سے اگلے حصے کی طرف۔ اس میں جو امور ہیں قابل وضاحت وہ انشاءاللہ میں روایت حدیث کے بعد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روایت حدیث کو بھی آپ دیکھ لیجئے، تفصیلات کی طرف نہیں جاتے۔ بذل المجہود کے اندر حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق چند وضاحتیں کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی، اس میں بائیں چلو سے پانی لینا اور پھر اس کو سر پر بہانا، سر پہ رکھنا، اس کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جو حدیث نقل کی ہے اس کے اندر یہ عمل موجود نہیں ہے۔ اس میں ہے یریہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجلیہ بغیر عدد۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے محمود بن خالد عن الولید جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسے ہی امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس میں بھی مسح راس کی تفصیلی جو کیفیت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک چلو پانی بائیں ہاتھ سے لے کر اپنے سر پہ ڈالنا، اس کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ہے۔ باقی اس کی جو وضاحت ہے تو اس کے حوالے سے شیخ سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شراح حدیث کے ہاں اس کو دیکھا ہے تو کسی نے بھی اس کی تفصیل ذکر نہیں کی ہے، لیکن مولانا یحییٰ رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی تقریر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ افاد بذلک اجزاء الغسل عن المسح فإن الغسل يتضمنه، کہ یہ جو انہوں نے عمل کیا اس بات کی طرف اشارہ تھا، یہ اس کی وضاحت تھی کہ اگر سر کا کچھ حصہ دھو دیا جائے تو مسح کے قائم مقام ہو جائے گا، اس لیے کہ غسل کے اندر مسح بھی موجود ہے۔ وإنما كان يتوهم ألا ينوب أحدهما الآخر لكونهما نوعين مختلفين من الأحكام، چونکہ وہم تھا کہ ایک دوسرے کی نیابت نہیں کر پائیں گے، تو چونکہ دونوں کے احکام مختلف ہیں تو اس لیے یہ عمل کر کے دکھایا۔ وهذا مبنی علی قولی حتی قطر، اور یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جب حتی قطر جو تھا کلمہ اس کو مانا جائے یا وہ حدیث کے اندر ہو، یعنی جو شک آیا تھا حتی قطر او کاد ان یقطر، تو حتی قطر کی صورت میں تو یہ ہو سکتا ہے۔ وهو الظاہر لأنه اذا وضع الغرف على وسط الراس يقطر الماء لا محالہ، اور یہی ظاہر ہے کہ جب ایک چلو پانی ڈالا ہے تو کچھ قطرے تو نیچے گریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر کا وہ حصہ جو فرض ہے مسح کے اندر، اس کی مقدار اگر اس کے سر پہ پانی ڈل جاتا ہے تو چاہے وہ اس پہ مسح کرے یا نہ کرے تو اس کا مسح ہو جائے گا، یعنی ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے اس کا مسح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہاتھ پھیرنا وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ظاہر ہے بالوں کا جو ظاہری حصہ ہے اس تک پانی پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو غسل کے اندر پانی ڈالنے کے اندر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مراقی الفلاح اور اسی طرح حاشیہ للطحطاوی کے اندر یہ بات موجود ہے۔
برحال جو اس حدیث کی توضیحات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کے بعد ہے وبه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد في هذا الاسناد قال فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغیر عدد. حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں جو جملہ ہے نیا جو پہلے نہیں تھا وہ یہ ہے کہ بغیر عدد کے پاؤں کو دھویا، یعنی اس میں کوئی 3 مرتبہ دھونا اس کا تذکرہ نہیں تھا اور نہ ان کے عمل سے یہ معلوم ہوا. تو بعض اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ پاؤں دھونا کسی خاص تعداد کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ اصل تو صفائی ہے، میل کچیل کو دور کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک روایت میں پڑھا وغسل رجلیہ حتی انقاہما. تو انہوں نے استدلال یہ کیا کہ تعداد کے ساتھ مقید کرنا درست نہیں ہے. تو یہ استدلال اس لیے مکمل نہیں کیونکہ اکثر روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا منقول ہے. باقی یہ جو حدیث ہے تو یہ بیان جواز کے لیے ہے. ہم اس سے پہلے بھی جو حدیث گزری تھی اس میں اس سے متعلق بات کر چکے ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فغسل كفيه 3 ووضأ وجهه 3 ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه 3 ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه 3 قال ابو داود وهذا معنى حدیث مسدد. اسکبی لی وضوءا اس سے مرادی ہے کہ وضو کا پانی انڈیلو ڈالو. پھر آگے انہوں نے سارا جو وضو کا طریقہ تھا اس کو بیان کیا. وضع کا معنی دھونا یا وضو کا عمل اس حصہ پر کرنا. باقی اس میں 2 چیزیں نہیں ہیں، اس کو واضح کر دیتا ہوں تفصیلی طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ سر کا مسح، اور دوسرا یہ کہ مؤخر رأس سے ابتدا اور مقدم رأس پہ جا کے اس کی انتہا. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کر دیتا ہوں. حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے. سند سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر. پہلی بات یہ ہے کہ تعداد مسح ومسح برأسه مرتين. حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ مسح کرنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ نے جو یہاں پہ 2 مرتبہ مسح کا کہا ہے یہ 2 حرکتوں میں یا 2 دفعہ میں ایک مسح کی تکمیل کو بیان کیا گیا ہے. یعنی پہلی حرکت اقبال کہ یبدا بمؤخر رأسہ، اس پہ پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اقبال کو انہوں نے علادہ سے مسح قرار دیا اور ادبار کو علادہ سے مسح، یعنی اس کو پہلی مرتبہ اور دوسرے کو دوسری مرتبہ شمار کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسح ایک ہی ہے کیونکہ مقصد پورے سر کا استیعاب ہے نہ کہ تکرار. اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ 1 مرتبہ مسح تھا 2 مرتبہ نہیں تھا، اور ان 2 حرکتوں کو 2 مسح کہا گیا ہے. ایک تو حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے جو کہ اس باب کی صحیح ترین روایت ہے، اس میں 1 مرتبہ کا ذکر ہے اور تفصیل نقل کی گئی مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر. اس طرح حدیث مقدام ہے رضی اللہ عنہ کہ وضع کفیہ علی مقدم رأسہ فأمرہما حتی بلغ القفا ثم ردہما الی المکان الذی منہ بدأ. یہ 2 حدیثیں ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اور یہ 2 حدیثیں ایک آگے بحث جو آ رہی ہے کہ کیفیت کیا ہے، کہاں سے شروع کیا جائے گا، تو اس کے اندر بھی یہ دلیل ہے کہ مقدم راس سے شروع ہوگا. اسی طرح حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کی اپنی بھی حدیث جو ہے وہ 1 مرتبہ مسح کرنا اس کے اندر صراحتاً موجود ہے، جس کو آگے انشاءاللہ ہم سنن ابی داؤد میں بھی پڑھنے والے ہیں اسی باب کے اندر. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور بعد میں کہا کہ حدیث الربیع حسن صحیح، اس کی تصحیح بھی کی ہے، تحسین بھی کی ہے. دوسری جو بحث ہے وہ کیفیت مسح راس ہے کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یبدا بمؤخر راس، پیچھے سے شروع کر کے آگے کی طرف آئے پھر آگے سے پیچھے کی طرف. تو یہ حسن بن حی اور وکیع بن الجراح کا مذہب ہے. اس سے متعلق ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں. یہاں اس حدیث کی توجیہ اور جواب ذکر کر دیتے ہیں. پہلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مؤخر راس سے ابتدا کی، بیان جواز کے لیے تھا، کوئی منافات اس میں نہیں اور نہ اس کو ہم مستقل عمل قرار دے سکتے ہیں. اسی طرح قول ابن العربی ہے
کہ تحریف من الراوی بسبب فہمہ، راوی سے اس کے فہم کی بنا پر تحریف ہو گئی ہے، اس نے غلطی کی ہے اپنے فہم میں، کہ فاقبل بہما و ادبر کو یبدا بمؤخر رأسی ثم بمقدمہ سے اس نے نقل کر دیا۔ اسی طرح شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یمکن ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا لبیان الجواز، جیسے پہلے بات ہوئی کہ ایک آدھ مرتبہ آپ نے اس کو بیان جواز کے لیے کیا، اور آپ کی جو مواظبت تھی وہ مقدم راس سے شروع کر کے مؤخر راس پہ ختم کرنا تھا، اور یہی افضل ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قد توہم بعض الناس، بعض لوگوں کو اس میں وہم ہوا ہے، اور یہ ان کا گمان ہے، اور یہ ایسے گمان ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ ہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وسط سے بھی ابتدا منقول ہے، وہ آگے ایک روایت آ رہی ہے، اس سے بھی بعض علماء نے وسط راس سے مسح کی ابتدا کو ذکر کیا ہے۔ جمہور کا جہاں تک مسلک ہے تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ مقدم راس سے شروع کر کے مؤخر راس پہ اس کو ختم کیا جائے گا، اور پھر مؤخر راس سے مقدم کی طرف بھی لایا جائے گا، یہی مشہور اور متداول ہے، اسی پر جمہور کا اتفاق ہے، تفصیلی طور پہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عقیل بهذا الحديث يغير بعض معانی بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا۔ یہ تھوڑا فرق بیان کیا گیا ہے کہ جو دوسری حدیث ہے اسحاق بن اسماعیل کی، تو اس کے اندر بعض معانی جو بشر کے تھے اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، یعنی جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے مسدد وہ بشر بن مفضل سے نقل کرتے ہیں، اور یہاں پہ اسحاق بن اسماعیل جو ہے وہ سفیان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابن عقیل سے، اور کچھ اس میں تبدیلی ہے۔ تبدیلی کیا ہے کہ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، یہ کلمات یہاں اس سند سے منقول ہے، جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی جو کہ بشر کی تھی اس میں تھی وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، تو پہلے مرتن کا تذکرہ تھا اور یہاں پر ثلاثن کا تذکرہ ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے، جو یہاں پہ نقل ہوا ہے کہ تین مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ استنثار اور استنشاق کیا جائے گا۔ روایت حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وہ بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں جو کہ اس میں کچھ نئے الفاظ بھی ہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہم وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر وضو فرمایا، پھر سر کے تمام حصہ پر مسح کیا، بالوں کے اگلے حصے یعنی قرن و شعر سے ہر جانب کو شامل کرتے ہوئے بالوں کے ڈھلنے کی جگہ یعنی منصب الشعر تک آپ نے مسح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کے دوران بالوں کو ان کی حیت سے نہیں ہٹاتے تھے۔ اس میں کچھ تفصیلات بھی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ حدیث میں ہے کہ من قرن الشعر کل ناحیہ، تو بعض نسخوں میں فرق الشعر بھی ہے، اور امام احمد کی ایک روایت میں من فوق الشعر کے کلمات ہیں۔ قرن الشعر کے مختلف معنی علماء نے کیے ہیں، بعض نے جانب سر کیا ہے، بعض نے اعلیٰ حصہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وسط راس، اور بعض نے ضفیرہ بالوں کی جہاں گٹھی بنائی جاتی ہے وہ قرن الشعر اس کو قرار دیا ہے۔ شارحین نے اس کی جو وضاحت کی ہے تو اس میں اعلیٰ سر ہے، کتاب التوسط میں اس کو اعلیٰ سر کہا گیا ہے۔ اگر نیچے سے مسح کیا جائے تو بالوں کی حیت بدل جائے گی، یعنی آپ پیچھے سے اس کو اگر شروع کرتے ہیں تو پھر بالوں کی حیت بدل جائے گی کہ وہ بال آگے کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض شراح کہتے ہیں کہ قرن سے مراد مقدم سر ہے، یعنی سر کی ابتدا ہے، پیشانی والی جو جانب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کی ابتدا مقدم سے کی، اور پورے سر کو شامل کرتے ہوئے بالوں کے ڈھلنے کی جگہ یعنی جو گردن کے قریب ہوتی ہے وہاں آپ اس کو لے گئے۔ اسی طرح من قرن الشعر کل ناحیہ لمنصب الشعر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانب سے سر پر مسح کیا طولاً اور عرضاً، یہاں تک کہ بالوں کے ڈھلنے کی جگہ منصب الشعر تک پہنچے۔ منصب الشعر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بال نیچے کی طرف ڈھلتے ہیں، یعنی سر کا پچھلا اور نچلا حصہ۔ انصباب الماء سے ہے پانی کے اوپر سے نیچے بہنا، اس سے اس کو لیا گیا ہے، چونکہ یہ بھی ڈھلوان کی طرح یہ جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کی ابتدا اوپر سے کرتے اور نیچے تک اس کو لے جاتے۔ اسی طرح ایک جملہ تھا لا يحرك الشعر عن هيئته، کہ بالوں کی حیت کو نہیں بدلتے تھے، یعنی اگر آپ مقدم راس سے شروع کریں تو بال جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ابن رسلان فرماتے ہیں کہ کیفیت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے بال لمبے ہوں،
اگر ہاتھ کو بار بار پھیر کر پانی جڑوں تک پہنچایا جائے تو بال بکھر جاتے ہیں، اس سے بالوں میں فرق آ جاتا ہے، مطلب جو اس نے درست کر رکھے ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اور محرم کے لیے کیفیت بہتر ہے، کیونکہ اگر بال بکھر کر گر جائیں گے تو اس پر فدیہ لازم آئے گا، صدقہ اس پہ لازم آئے گا۔ بہرحال چند چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دیں اس حدیث سے، جو احادیث رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔